اگر آپ پاکستان میں رہتے ہیں تو یقیناً آپ نے ڈالڈا گھی کا نام ضرور سنا ہوگا۔ آج بھی یہ پاکستان کا سب سے زیادہ فروخت ہونے والا بناسپتی برانڈ ہے۔ لیکن آج ہم آپ کو ڈالڈا کے اس پاکستانی ہیرو کی کہانی سنانے جا رہے ہیں، ایک ایسے شخص کی کہانی جس نے یونیلیور جیسے ملٹی نیشنل ادارے سے ڈالڈا کو خرید کر اسے مکمل طور پر ایک مقامی پاکستانی برانڈ بنا دیا۔ یہ صرف کاروبار کی نہیں بلکہ جذبے، محنت اور ہمت کی کہانی ہے۔ بشیر محمد جان ہندوستان کے شہر گجرات میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق ایک معروف کاروباری خاندان سے تھا جو تقسیم ہند سے پہلے تک بھارت میں کاروبار کرتا تھا۔ یہاں ایک حیرت انگیز بات یہ ہے کہ مہاتما گاندھی خود ان کے علاقے میں آئے اور وہاں کی کاروباری برادری سے درخواست کی کہ وہ پاکستان منتقل نہ ہوں، لیکن دوسری طرف قائد اعظم محمد علی جناح بھی انہی دنوں گجرات پہنچے اور وہاں موجود مسلمانوں کو پاکستان کے روشن مستقبل سے آگاہ کیا۔ اس وقت بشیر محمد جان کی فیملی نے کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا تھا، مگر پھر حالات نے سب کچھ بدل دیا۔ مسلم سکھ فسادات پھوٹ پڑے اور جلد ہی گھر بار چھوڑ کر جان بچانا ضروری ہو گیا۔ یوں پوری فیملی ہجرت کر کے پاکستان آئی۔ کراچی پہنچ کر بشیر محمد جان نے اپنی تعلیم دوبارہ شروع کی، سب سے پہلے BCom، پھر LLB اور اس کے بعد ایک بڑا فیصلہ چارٹرڈ اکاؤنٹنسی CA۔ یہ اس دور کی سب سے مشکل اور معیاری ڈگری تھی۔ انہوں نے محنت سے CA مکمل کیا اور زندگی کا رخ یکدم بدل گیا۔ ڈگری کے بعد انہیں برما آئل مل میں 1300 روپے ماہانہ پر ملازمت ملی، جو اس وقت اچھی تنخواہ سمجھی جاتی تھی۔ ساتھ ساتھ ان کی دلچسپی کاروبار کی طرف بھی بڑھنے لگی۔ پھر 1971 آیا اور سکوتی ڈھاکہ کے بعد پاکستان کی بہت سی صنعتوں کو نیشنلائزڈ کر دیا گیا۔ برما آئل مل بھی سرکاری تحویل میں چلی گئی اور یوں بشیر محمد جان کی نوکری ختم ہو گئی۔ لیکن اکثر اوقات مشکلات ہی کامیابی کا دروازہ ثابت ہوتی ہیں۔ یہ وہ موڑ تھا جب انہوں نے سوچا، کیا دوبارہ ملازمت کی تلاش شروع کی جائے یا اپنا کاروبار کیا جائے؟ فیصلہ مشکل تھا، مگر انہوں نے ہمت کی اور کہا، اب مزید نوکری نہیں، اب صرف اپنا کاروبار۔ برما آئل مل کے تجربے نے بشیر محمد جان کے لیے ایک نیا دروازہ کھول دیا تھا۔ انہوں نے سوچا، کیوں نہ پام آئل کے کاروبار میں قدم رکھا جائے، کیونکہ پاکستان ہر سال اربوں ڈالر کا پام آئل ملائیشیا اور انڈونیشیا سے درآمد کرتا ہے۔ صرف مالی سال 2024-25 کی بات کریں تو پاکستان نے 3.2 ملین ٹن پام آئل درآمد کیا، جس کی مالیت تقریباً 4.5 بلین ڈالر بنتی ہے۔ فی کس استعمال کی بات کی جائے تو پاکستان میں ایک فرد سالانہ 23 کلو گھی استعمال کرتا ہے، جبکہ ہمارا پڑوسی ملک بھارت 18 کلو استعمال کرتا ہے۔ یعنی پاکستان میں گھی کی طلب بہت زیادہ ہے، اور یہی آگے چل کر بشیر محمد جان کے ویژن کی بنیاد بنی۔ کاروبار کو آگے بڑھانے کے لیے انہوں نے ملائیشیا کا سفر کیا، جہاں ان کی ملاقات ملک کے آرلیز حکام سے ہوئی۔ اسی دوران ان کی پہلی ملاقات ہوئی ڈاکٹر مہاتیر محمد سے، وہی مہاتیر محمد جو بعد میں ملائیشیا کے وزیر اعظم بنے۔ یہ پہلی ملاقات ایک تعارف تھی، لیکن اگلی ملاقات نے تو کہانی ہی بدل ڈالی۔ ایک بار انگلینڈ کے دورے کے دوران دونوں ایک ہی ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ یہیں ان کے درمیان وہ قربت پیدا ہوئی جو بعد میں ایک مضبوط دوستی میں بدل گئی۔ جب ڈاکٹر مہاتیر ملائیشیا کے وزیر اعظم بنے تو انہوں نے خود بشیر محمد جان کو ملائیشیا آنے اور پام آئل کے کاروبار میں شامل ہونے کی دعوت دی۔ یہ دعوت ایک سنہری موقع تھی۔ یوں 1980 میں صرف 3 لاکھ روپے کی سرمایہ کاری کے ساتھ بشیر محمد جان نے پام آئل اسٹوریج کے کاروبار کا آغاز کیا، اور حیرت انگیز طور پر اس وقت پاکستان میں کوئی بھی یہ کام نہیں کر رہا تھا۔ وقت گزرتا گیا، تجربہ بڑھتا گیا اور ویژن حقیقت بنتا گیا۔ 1995 میں انہوں نے اپنی کمپنی ویسٹ بری اور می پیک کے نام سے کاروبار پھیلایا اور اسٹوریج کی استعداد کو بڑھاتے بڑھاتے 2,50,000 ٹن تک پہنچا دیا۔ یہ وہ بنیاد تھی جس نے آگے چل کر پاکستان کی آئل انڈسٹری کا نقشہ بدل گیا۔ اب آتے ہیں اس خواب کی طرف جس کی تکمیل نے بشیر محمد جان کو تاریخ میں امر کر دیا۔ ڈالڈا کی کہانی برصغیر میں 1930 سے شروع ہوتی ہے، جب دادا آئل کمپنی نے اپنا کاروبار شروع کیا۔ بعد میں یونیلیور نے اس کمپنی کو خرید لیا اور اس کا نام بدل کر ڈالڈا رکھ دیا۔ اس وقت لوگ صرف دیسی گھی استعمال کرتے تھے، ایڈیبل گھی انہیں نیا اور عجیب لگتا تھا، لہٰذا ڈالڈا نے ایک انقلابی قدم اٹھایا۔ اسٹریٹ کیمپینز شروع کیں، گلی محلوں میں چھوٹے ٹھیلے لگوائے اور عوام کو مفت نمونے چکھائے۔ آج بھی جو کھانے کے ٹھیلے ہم بازار میں دیکھتے ہیں وہ اسی جدت کی باقیات ہیں۔ ڈالڈا دیسی گھی سے سستا تھا اور یہی وجہ تھی کہ اس کی مقبولیت تیزی سے بڑھتی گئی۔
2003 میں یونیلیور نے کم منافع کے باعث ڈالڈا کو بیچنے کا فیصلہ کیا۔ یہ وہ موقع تھا جس کا بشیر محمد جان برسوں سے انتظار کر رہے تھے۔ یوں انہوں نے 11 ارب روپے میں ڈالڈا خرید لیا۔ ساتھ ہی انہوں نے لمز کے بانی سید بابر علی کے بھائی سید واجد علی کی کمپنی ٹریٹ کارپوریشن سے ٹیلو برانڈ بھی خرید لیا، اور یوں وہ پاکستان کی آئل مارکیٹ کے بے تاج بادشاہ بن گئے۔ آج بھی ویسٹ بری گروپ پاکستان کی مارکیٹ میں 20% شیئر کے ساتھ پہلے نمبر پر ہے۔ مارکیٹ میں میزان، صوفی، حبیب، کشمیر، کسان جیسے بڑے برانڈز شامل ہیں، مگر حیرت انگیز طور پر 32% مارکیٹ ایسے چھوٹے برانڈز پر مشتمل ہے جن کے نام عوام نے کبھی سنے بھی نہیں۔ اب سوال یہ بنتا ہے، آخر وہ کون سی خوبیاں تھیں جنہوں نے ایک اکاؤنٹنٹ کو پاکستان کے کامیاب ترین بزنس ٹائکونز میں کھڑا کر دیا؟ ان کے دوستوں کے مطابق بات کے پکے تھے، ایک بار زبان دے دیتے تو نفع نقصان دیکھے بغیر پوری کرتے، دو رخی کبھی نہیں کی، جو دل میں ہوتا وہی زباں پر۔ کاروبار کے لیے بینک سے قرض لینا پسند نہیں کرتے تھے۔ ان کی شفافیت، مزاج اور سادگی نے سب کو متاثر کیا، اور یہی خصوصیات انہیں دوسروں سے ممتاز بناتی ہیں۔ گر کہانی پسند آئی ہو تو کمنٹس میں ضرور بتائیں، اور مزید بزنس کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔